خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کا پسندیدہ پروگرام نور حیات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، پچھلے چند پروگراموں سے ہم اس مکالمے پر تفسیری بحث کر رہے تھے جو خداوند یسوع مسیح اور ایک فریسی نیکودیمس کے درمیان ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زیر بحث موضوع تھا نئی پیدائش، یعنی نئے سرے سے پیدا ہونا، اور اس بحث سے ہم نے 3 باتیں اخذ کی تھیں نئی پیدائش کے بارے میں۔ پہلی بات، نئی پیدائش لازمی ہے، اس کے بغیر ہم خدا کی بادشاہی میں داخلے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری بات، نئی پیدائش یعنی روحانی پیدائش، اوپر سے پیدائش ممکن ہے۔ نیکودیمس کے خیال میں یہ ناممکن تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا شاید انسان کے لیے تو یہ ناممکن ہو، لیکن خدا کے لیے یہ ممکن ہے۔ یہ وہ پیدائش ہے جو ہمیں اوپر سے ملتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہم نے نئی پیدائش کے بارے میں جانی تھی وہ یہ تھی کہ نئی پیدائش اب عام دستیاب ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آ جانے کے وسیلے سے اور ان کے صلیب پر اپنی جان دے دینے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے یہ نئی پیدائش اب سب کے لیے دستیاب ہے۔ ہمیں صرف اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور ہم اندر سے تبدیل ہو جائیں گے، ہم نئی پیدائش کے تجربے سے گزر جائیں گے اور ہم ایک نئی مخلوق، ایک نیا انسان بن جائیں گے۔ آج بات کو اس سے آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ساری باتیں یوحنا کے انجیلی بیان کے 3 باب میں درج ہیں۔ ابھی چند آیات کا مطالعہ باقی ہے جن کو آج ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے پہلے ہم انجیل مقدس کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کر لیں۔ آج ہم جس حصے کی تلاوت سنیں گے وہ ہے یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب، اس کی 22ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک۔ ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا۔ اور یوحنا بھی شالیم کے نزدیک اینون میں بپتسمہ دیتا تھا، کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ آ کر بپتسمہ لیتے تھے، کیونکہ یوحنا اس وقت تک قید خانے میں ڈالا نہ گیا تھا۔ پس یوحنا کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ طہارت کی بابت بحث ہوئی۔ انہوں نے یوحنا کے پاس آ کر کہا، اے ربی، جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا، جس کی تو نے گواہی دی ہے، دیکھ وہ بپتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں۔ یوحنا نے جواب میں کہا، انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں، مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی آواز سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی۔ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے۔ جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے مبارک ہو، آمین۔ دوستو، یہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھی گئیں، ان کے بالکل بیچوں بیچ ایک آیت ہے جو کہ سونے سے لکھی جانے کے قابل ہے۔ اگر ہم اس حوالے میں 30ویں آیت پر غور کریں تو لکھا ہے، ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ آیت سونے میں تلنے کے قابل ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو ہر مسیح کی زندگی کا
اور خاص کر وہ لوگ جو اپنے آپ کو خادم کہتے اور کہلاتے ہیں، ان کی زندگی کا موٹو ہونا چاہیے۔ ہر کرسچن منسٹری، ہر کرسچن خدمت اسی آیت کے زیر اثر ہونی چاہیے۔ ہم نے یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرنا ہے، نہ کہ اپنا۔ اگر ہم اس حوالے پر غور کریں تو 22ویں آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد۔ علم التفسیر کے ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے سے جہاں یہ بات آئے گی کہ ان باتوں کے ہونے کے بعد، میں یہ سوال پوچھوں گا، کن باتوں کے ہونے کے بعد؟ دوستو، شاید میں پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت یعنی زمینی خدمت 3 سال پر محیط تھی۔ ان کی خدمت کا پہلا سال جب وہ دریائے اردن کے ارد گرد کے علاقے میں رہے، گمنامی کا سال کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سال گلیل کی خدمت کا سال ہے، جس کو ہم شہرت کا سال کہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی خدمت کا آخری سال ان کے دکھوں کا اور تکلیف کا سال ہے۔ یوحنا کے انجیلی بیان میں جس مقام پر ہم ابھی کھڑے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا پہلا سال ہے۔ خداوند یسوع مسیح یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لینے کے لیے آئے، اور کچھ پس و پیش کے بعد یوحنا نے ان کو بپتسمہ دے دیا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا روح القدس انہیں بیابان میں لے گیا، اور انہوں نے 40 دن بیابان میں قیام فرمایا۔ اس دوران وہ بھوکے اور پیاسے رہے، ابلیس سے آزمائے جاتے رہے۔ 40 دن کے بعد جب وہ واپس آئے تو یوحنا نے ان کو دور سے آتا دیکھ کر کہا، دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یوحنا نے جب یہ بات دوسری دفعہ کہی تو یوحنا ہی کے کچھ شاگرد یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے۔ اس کے بعد ہم نے ذکر پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح ایک شادی میں شرکت کرنے کے لیے کانائے گلیل چلے گئے۔ شادی میں شرکت کی، کچھ عرصہ وہاں رہے، اور پھر واپس یروشلم میں آئے، جہاں پر انہوں نے ہیکل کی صفائی کی۔ اس کے بعد اس باب میں ہم نے دیکھا کہ نیکودیمس کے ساتھ ان کا ایک لمبا مکالمہ ہوا، اور ان سب باتوں کے بعد یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ یہودیہ کے علاقے میں آئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ یوحنا ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی وہی خدمت اپنائی جو کہ یوحنا اصطباغی کی خدمت تھی، یعنی وہ بھی لوگوں کو بپتسمہ دینے لگے۔ اب دریا ایک ہی ہے۔ ایک مقام پر یوحنا اصطباغی اور ان کے شاگرد لوگوں کو خدا کی بادشاہی کا اور توبہ کا پیغام دے کر ان کو بپتسمے پر مجبور کر رہے ہیں، اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر یسوع مسیح اور ان کے شاگرد بھی منوعاً یہی کام کر رہے ہیں۔ 2 منسٹریز، 2 ایک جیسی خدمتیں ایک ہی علاقے میں شروع ہو گئیں، اور یوحنا رسول ہمیں اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس علاقے میں پانی بہت تھا۔ میں پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں آج بھی پانی کم دستیاب ہے۔ بپتسمہ دینے کے لیے پانی درکار ہوتا ہے، اس لیے دونوں نے، یوحنا اصطباغی نے اور یسوع مسیح نے، یہ سوچا کہ وہ اسی علاقے میں رہ کر اپنی خدمت کریں گے۔ اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اگر کسی علاقے میں کوئی نیا چرچ کھلنے لگے، یا کسی ایک مقام پر ایک سے زیادہ منسٹریز کا آغاز ہو جائے، تو پھر تھوڑی سی رکابت بیچ میں آ جاتی ہے، تھوڑا سا حسد، تھوڑا سا کینہ، تھوڑا سا بغض، مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آج بھی ویسے ہی ہے جیسا کہ اس وقت میں تھا۔ اور یوحنا ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس وقت واقع ہوا جبکہ یوحنا اصطباغی ابھی جیل میں نہ ڈالے گئے تھے۔ میرے خیال میں آپ کو ساری سچویشن سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک دریا ہے، اور تھوڑے ہی فاصلے پر
دو ایک جیسی منسٹریز، دو کمپیٹنگ منسٹریز کا آغاز ہو گیا۔ پانی تھا، بپتسمہ دینے کے لیے پانی درکار ہوتا ہے۔ یوحنا اصطباغی اپنے شاگردوں کے ساتھ اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں پر اپنی اپنی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے میں وہاں ایک فریسی کی آمد ہوتی ہے اور وہ یوحنا اصطباغی کے شاگردوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس نے بپتسمہ لیا نہیں لیا ہمیں یہ نہیں بتایا گیا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ بھی نکودیمس کی جیسا ایک فریسی ہے، اور میں نے پچھلے کسی پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ فریسی وہ لوگ تھے کہ جو ظاہری طہارت پر بہت زور دیا کرتے تھے، وہ اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے کی بہت تگ و دو کرتے تھے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں وہ رکابیاں کہا جو باہر سے صاف کی جاتی ہیں، یا پھر سفیدی کی ہوئی قبریں کہا۔ یہ فریسی جانے کس نیت سے یوحنا اصطباغی کے شاگردوں کے پاس آیا تھا، لیکن اس نے ان سے ایک سوال کر ڈالا، اور یہ سوال طہارت کے بارے میں تھا، صفائی کے بارے میں، جسم کی پاکیزگی کے بارے میں تھا۔ تمام یہودی اور خاص کر کے فریسی دن میں 3 دفعہ دعا کرنے سے پہلے اپنے بازوؤں کو کونیوں تک اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک اور اپنا سر اور منہ دھویا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جب بھی باہر سے گھر میں آتے تو وہ یا اپنے پاؤں دہلیز پر دھوتے تھے یا ان کے پاؤں دھلوائے جاتے تھے تاکہ باہر کی گرد اور باہر کی مٹی گھر میں داخل ہونے نہ پائے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ان کی ایک اچھی عادت تھی۔ سو طہارت یا جسمانی صفائی ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، اور ایسے ہی کسی موضوع پر اس دن اس کی یوحنا کے شاگردوں سے بحث چھڑ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ یوحنا کے شاگرد اس کو تسلی بخش جواب نہ دے پائے ہوں، تو اس نے بڑے معصومانہ انداز میں یہ کہا ہوگا، چلو اگر تم سے اس کا جواب نہیں بن پڑتا تو میں یسوع کے پاس چلا جاتا ہوں، اس کے شاگردوں کے پاس چلا جاتا ہوں، شاید وہ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں۔ اب اس نے تو نہایت معصومانہ انداز میں یہ کہا ہوگا، لیکن اس نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ وہ رکابت جو یسوع اور اس کے شاگردوں کے بارے میں یوحنا کے شاگردوں کے دلوں میں پک رہی تھی، وہ اچانک سطح پر آ گئی، اور یوحنا اصطباغی کے شاگرد اپنے استاد کے پاس تشریف لے گئے اور کہا، اے ربی، وہ شخص جس کو تو نے بپتسمہ دیا، وہ شخص جس کی تو نے گواہی دی، اب اس کی خدمت ہم سے کئی گنا بڑھ چکی ہے اور سب لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ ڈر کیا تھا، خوف کیا تھا کہ کہیں ہماری خدمت بند نہ ہو جائے، ہمیں اپنی دکان بند نہ کرنی پڑ جائے، کیونکہ یسوع کی شہرت میں بتدریج دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب یہ ہے صورتحال۔ مقدمہ یوحنا اصطباغی کے پاس پہنچ گیا، لیکن وہ جو خدا کا نبی ہے، وہ جو یسوع مسیح کا ہرکارہ ہے، وہ جو یسوع مسیح کے لیے راہ درست کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اس کا جواب ملاحظہ کیجیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے جواب پر غور کریں، یہ اعادہ کر لیتے ہیں کہ یوحنا کون تھا اور یسوع مسیح کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یوحنا زکریا اور الشبہ کی بڑھاپے کی اولاد تھا۔ یوحنا خدا کا نذیر تھا کیونکہ اس کو ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس عطا کر دیا گیا تھا۔ یوحنا کو ایک خاص خدمت دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ وہ نبی تھا اور لوگ اس کے پاس جوک در جوک بپتسمہ لینے کے لیے
آیا کرتے تھے۔ دوسری طرف یسوع مسیح میں اور یوحنا اصطباغی میں رشتہ داری بھی ہے۔ ان کی عمروں میں تقریباً 6 مہینے کا فرق تھا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یوحنا اصطباغی کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے یوحنا ان سب میں بڑا ہے۔ یہ یوحنا کا مقام ہے، اس لیے نہیں کہ وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ راست باز تھا، اس لیے نہیں کہ وہ خدا کا نذیر تھا، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ جو خدمت یوحنا اصطباغی نے پائی وہ دنیا میں انسانی تاریخ میں کبھی کسی اور کو نہیں ملے گی۔ یوحنا اس وقت خدا کا کلام لے کر، خدا کا پیغام لے کر اس دنیا میں آیا جب پرانا عہد اپنے خاتمے پر تھا اور نیا عہد یسوع مسیح کے وسیلے سے طلوع ہو رہا تھا۔ تو دیکھا جائے تو وہ دونوں عہود کے سنگم پر کھڑا ہے۔ وہ پرانے عہد کو ختم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور وہ نئے عہد کے بارے میں اور اس نئے عہد کو لانے والے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ زوراور ہے، اور میں تو جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ اسی طرح میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مقدسہ مریم بھی بہت عظیم ہے، کیونکہ جو خدمت ان کو دی گئی وہ تاریخ میں، انسانی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوئی نہ ان کے بعد کبھی ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح نے، خدا نے انسانی صورت میں دنیا میں صرف ایک دفعہ آنا تھا، اور اس کے لیے مقدسہ مریم کے بطن کو چنا گیا۔ مقدمہ یوحنا کے پاس ہے، مدعی یوحنا کے شاگرد ہیں۔ الزام ہے کہ یسوع کی خدمت ہم سے بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یوحنا کا جواب سنیے۔ وہ کہتا ہے، انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ یوحنا وہ شخصیت ہے جس نے اپنا مقام اور اپنی خدمت کو پہچان لیا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، کیا تو مسیح ہے؟ اس نے کہا، میں مسیح نہیں ہوں بلکہ میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں آنے والے کے لیے راہ تیار کر سکوں۔ اور یہاں پر وہ کہتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اسے اوپر سے نہ دیا گیا ہو۔ کوئی خدا کا خادم نہیں بن سکتا، کوئی خدا کا نبی نہیں بن سکتا، کوئی خدا کا رسول نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے اوپر سے یعنی خدا کی طرف سے نہ چنا گیا ہو۔ سیلف پروکلیمڈ خدمتیں، سیلف پروکلیمڈ خادم نہیں چل سکتے جب تک کہ ان پر خدا کی طرف سے خدمت کی مہر نہ کر دی گئی ہو۔ یوحنا اپنے شاگردوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یسوع کی خدمت اور ہے، میری خدمت اور ہے، اور ہم دونوں کو یہ خدمتیں آسمان کی طرف سے، خدا کی طرف سے دی گئی ہیں۔ ہم اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں، میری خدمت صرف اتنی تھی کہ میں آؤں اور آنے والے کے لیے راہ ہموار کر دوں۔ یہ میں نے کر دیا۔ اب ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ اس نے کہا، میں مسیح نہیں ہوں بلکہ مسیح کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ یاد رہے کہ یوحنا ہی نے کہا تھا، دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس نے اپنے شاگردوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلے جائیں، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں جس عہد کا ضامن ہوں، میں جس خدمت کو لے کر اس دنیا میں آیا ہوں،
وہ اب پوری ہونے والی ہے۔ نئے عہد کو شروع کرنے والا، نئے عہد کا بانی، نئے عہد کا ضامن کوئی اور ہے۔ اپنی بات کو مزید نکھارنے کے لیے وہ یہاں پر ایک مثال استعمال کرتا ہے۔ آپ نے اکثر شادیوں میں دیکھا ہوگا کہ دلہا کے ساتھ ایک بیسٹ مین ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا شہبالہ۔ کچھ ایسا ہی یہودی شادیوں میں بھی ہوا کرتا تھا، اور وہاں شہبالہ کی بہت اہمیت ہوتی تھی۔ چند ایسے کام تھے جو شہبالہ ہی کر سکتا تھا۔ یہودی نکاح اور رخصتی کے درمیان تقریباً 1 سال کا وقفہ ہوتا تھا، اور یہ وہ وقفہ تھا جس میں کہ دلہا اپنا گھر بناتا تھا، وہ تمام ضرورت کی چیزیں مہیا کرتا تھا جو شادی شدہ زندگی کے لیے درکار ہوں گی، اور جب وہ یہ سب کچھ کر چکتا تھا تو پھر وہ اپنی دلہن کو لینے چلا جایا کرتا تھا۔ اس دوران اگر دلہا اور دلہن کے درمیان کوئی کمیونیکیشن ہونی ہے، کوئی رابطہ ہونا ہے، تو مشرقی معاشرے میں دلہا تو جا نہیں سکتا، کیونکہ ابھی تک دلہن کی رخصتی ہوئی نہیں ہے۔ تو بیچ میں پیغام رساں کون ہوگا؟ یہ کام شہبالہ کو کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد جب رخصتی ہو چکتی تھی تو شہبالہ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی تھی۔ وہ شادی کی پہلی رات حجلہ عروسی کے دروازے پر کھڑا رہتا تھا، اور جب اندر دلہا اور دلہن کا آپس میں ملاپ ہو جاتا تھا تو دلہا بلند آواز سے شمع پڑا کرتا تھا، یعنی اے اسرائیل سن، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اور جب دلہا یہ شمع پڑتا تھا تو اس کا شہبالہ دروازے پر اس کو سنا کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ خوش ہو کر دوڑتا ہوا سب لوگوں میں یہ اعلان کرتا تھا کہ جس مقصد کے لیے شادی ہوئی تھی، یعنی دلہا اور دلہن کا آپس میں ملاپ، وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ دوستو، آپ نے بہت ساری شادیاں دیکھی ہوں گی۔ کتنی شادیوں کے شہبالے آپ کو یاد ہیں؟ جب شادی ہو چکتی ہے تو شہبالے کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، وہ ایک فٹ نوٹ بن جاتا ہے۔ اور یہاں اس خدا کے نبی کی حلیمی دیکھیے، اس نے کہا میں شہبالہ ہوں، میری خدمت صرف اتنی تھی، دلہا کوئی اور ہے، دلہا جانے، اس کی دلہن جانے، میں تو اس لیے آیا تھا کہ دلہا اور دلہن کا ملاپ آپس میں کرا دوں، میں نے یہ کر دیا، میں اپنا کام کر چکا، اب میں فٹ نوٹ بن گیا ہوں، کوئی مجھے جانتا ہے نہیں جانتا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میری خدمت کی کوئی وقت ہے کسی کی نظر میں، مجھے اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، میں شہبالہ ہوں، میں فٹ نوٹ ہوں، مجھے بھلا دیا جائے گا، لیکن ضروری ہے کہ دلہا کو یاد رکھا جائے، کیونکہ دلہن اس کی ہے۔ اور وہ کہتا ہے میری یہ خوشی پوری ہو چکی ہے، میں نے دلہا اور دلہن کا ملاپ کرا دیا، میں نے مسیح کا اور اس کی کلیسیا کا ملاپ کرا دیا، اب میری ضرورت نہیں رہی، ضرور ہے۔ یاد رکھیے گا، یہی الفاظ اسی باب میں یسوع نے استعمال کیے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں۔ یہاں پر یوحنا استباغی کہتا ہے ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے، میں اپنا کام کر چکا، اب میری ضرورت نہیں رہی، اب اس کو بڑھنا ہے، نئے عہد کو آگے چلنا ہے، اور نئے عہد کے چلانے والے کی ضرورت ہے، اور وہ میں نہیں ہوں، ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ اور دوستو، میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ یہ ہر مسیحی کی زندگی کا اور خاص طور پر ہر مسیح خادم کی زندگی کا موٹو ہونا چاہیے۔ یہ وہ آیت ہے جو ہر منسٹری کے دروازے پر لکھی ہونی چاہیے،
یہ وہ آیت ہے جو ہر چرچ کے دروازے پر لکھی ہونی چاہیے کہ جلال صرف دلہا کا ہے، جلال صرف خداوند یسوع مسیح کا ہے، میں اور آپ صرف اسی کو جلال دینے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ارے دوستو، میں تو آج جذبات میں بہہ گیا اور وقت ختم ہو گیا۔ ابھی تو کچھ اور باتیں تھیں جو اس تعلق سے مجھے آپ تک پہنچانی تھیں، لیکن چلیے خیر ہے، ہمارے پاس اگلا پروگرام ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں یوحنا استواغی یہ کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، اور یوحنا ہمیں اس بات کی 5 وجوہات دیتے ہیں۔ اگر ہمارا آج کا پروگرام سن کر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آپ ای میل کیجئے، ہمیں کال کیجئے، اسکائپ یا فیس بک کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہمیں یقیناً آپ کی رائے، آپ کا مشورہ، آپ کے سوالات کو سن کر خوشی ہوگی۔ آج کے پروگرام کا اختتام میں اس دعا سے کرنا چاہوں گا کہ خداوند مجھے یہ توفیق عطا کر کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔